بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے محمد فاضل صاحب کا سوال ہے اور بڑا طویل سوال کیا ہے انہوں نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زید کہتا ہے عالم وہ شخص ہوتا ہے جو ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے بنا کسی کی مدد کے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ عالم وہ ہے کہ جو مسائل کتابوں سے نکال لے، تو اعلیٰ حضرت کی مراد عربی کتابیں ہیں، چونکہ اس زمانے میں اردو کتابیں نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیا کہ جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو اور کتابوں سے مسائل نکال لے وہ عالم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بڑی ہے اور بات بھی بڑی ہے، اور بڑوں کی بات سمجھنے کے لیے وہ 1 من علم 10 من عقل باید، 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، اسی طرح بڑوں کی بات سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا سہارا لے کے آج بہت سے نتھو خیرو جو ہے علامہ فہامہ اور نہ جانے کیا بن گئے۔ اب تو ہر شخص مفتی سے کم پر راضی نہیں ہے، اور کیا مجال کہ کسی عالم کو آپ مولوی ملا کہہ دیں، ہے نا، وہ آپ کی بخیہ ادھیڑ دے گا بلکہ 7 پشتوں کو کھنگال ڈالے گا۔ تو زمانہ اس طرح کا آ گیا ہے، اور اس عبارت کا سہارا لے کر بہت سے جمراتی شبراتی سب کے سب علامہ بنے جا رہے ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ہے لغوی اعتبار سے عالم۔ عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ کوئی شخص کسی چیز کا علم رکھتا ہو تو اس کا وہ عالم ہو گیا، ہے نا۔ اب شریعت مطہرہ میں عالم کون ہے؟ تو عالم وہ ہے کہ جو عقائد کے اور عبادات کے مسائل، عقائد کے مسائل اور عبادات کے مسائل کتاب و سنت سے نکال سکے، اور مسئلے کے ہر پہلو پر اس کی نظر ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسئلے کا ایک پہلو تو پتہ ہے لیکن دوسرا پہلو پتہ نہ ہو، اور پھر جب فرقہائے باطلہ سے سامنا ہو تو اپنے مذہب حقہ کو وہ ثابت کر سکے۔ تو جس کے پاس اتنا علم ہو بلا شک و شبہ وہ عالم ہے۔ ہم نے کب قید لگائی کہ اس کا باقاعدہ مدرسے میں جانا اور پورا جو آج موجودہ درس نظامی ہے 8 سالہ وہ پڑھا ہوا ہونا شرط ہے؟ یہ قید تو ہم نے بھی کہیں نہیں لگائی، لیکن فی زمانہ عالم کے لیے مدارس چوطرف بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایک کورس مقرر کیا گیا ہے۔ اس کورس کی تکمیل کے بعد دستار فضیلت سے نوازا جاتا ہے، یعنی وہ مکمل عالم ہوتا ہے۔ اب ایسے بہت سے مکمل عالم ہونے کے بعد بھی لوگ ناقص رہتے ہیں، نہ تو عربی بول پائیں، نہ عربی عبارت سمجھ پائیں، نہ عربی عبارت پڑھ پائیں کہ اس میں صرف و نحو کی غلطیاں کر جائیں، اور موٹے موٹے مسائل تک پتہ نہیں ہے۔ اگرچہ اب مدرسے نے ان کو سند دے دی لیکن رہے تو نااہل ہی۔ تو پھر ایسوں کو بھی عالم کہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ حقیقی عالم وہی ہے جو کتاب و سنت سے عقائد کے اور عبادات کے مسائل کو نکال سکے اور اس کے ہر پہلو پہ اس کی نظر ہو، اور فرقہائے باطلہ سے جب اس کا مقابلہ ہو تو ان کے سامنے اپنے مذہب حقہ کو دلائل سے مثبت انداز میں پیش کرے۔ یہ عالم کی صحیح تعریف ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ باقاعدہ مدرسے میں کورس کی تکمیل کی ہو تبھی وہ عالم ہو، ورنہ عہد صحابہ میں کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ کیا صحابہ عالم نہیں تھے؟ اگرچہ ان کے نام کے آگے اس طرح کے ٹائٹل نہیں لگتے ہیں کہ مولانا ابو بکر، مفتی عمر، قاری عثمان، حافظ علی رضی اللہ عنہم، ان بزرگوں کے نام کے آگے یہ القاب نہیں لگتے ہیں، تو کیا وہ اس کے حامل نہیں تھے؟ ارے وہ تو علوم و فنون کے شہر تھے، خزینہ ان کے سینے کے اندر تھا علوم و فنون کا۔ اس کے بعد ائمہ مجتہدین کے دور میں بھی اس طرح کے مدارس نہیں تھے، حضرات اولیاء کرام متقدمین کے زمانے میں بھی اس طرح کے مدارس نہیں تھے۔ یہ بات کی ایجاد ہے، اور جب اس کو ایجاد کیا گیا تو سب اہل اسلام نے اس پہ اتفاق کیا کہ یہ فلاں حافظ کورس ہے، یہ قاری کا کورس ہے، یہ مولوی کا ہے، عالم کا ہے، فاضل کا ہے، منشی کا ہے نا، یہ مفتی کا ہے، یہ محقق کا ہے، یہ محدث کا ہے۔ اس طرح کے کورسز بنائے گئے ہیں۔ تو اب جو باقاعدہ اس کورس کو کر کے آئے اور واقعی لائق و فائق ہو
اس کو عالم کہا جائے گا. اور کوئی مدرسے میں نہ جائے اور گھر ہی پر رہ کر پڑھے، جیسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لیجیے، ان کا گھر ہی علم و فن کا مرکز تھا. 150 سال سے ان کے خاندان میں خدمت افتاء کی جا رہی تھی، فقہ حنفی کی خدمت کی جا رہی تھی، دین متین کی خدمت کی جا رہی تھی. بڑے بڑے علامۃ الدہر ان کے گھر ہی میں تھے، تو ان کو کسی مدرسے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو اپنے والد ہی سے تمام علوم و فنون کو پڑھا، اور ہماری طرح تھوڑی 7-8 سال پڑھا، مکمل کئی برسوں تک پڑھا، اور بڑے بڑے بزرگوں سے استفادہ کیا، اور ایسے علوم و فنون کے دریا بہائے کہ عرب و عجم کے علماء کی عقلیں دنگ رہ گئی کہ ایک فرد واحد اتنے علوم پر دسترس، اور ہر مسئلے میں جس کی تصنیف موجود ہو. سبحان اللہ الکریم. تو ان بزرگوں کی شان الگ ہے. تو آج بھی کوئی شخص اگر اس طرح کا ماہر ہو، اگرچہ وہ مدرسے میں نہ گیا ہو، اس کو قرآن و سنت کا فہم ہو، سمجھ ہو، اور قرآن فہمی حدیث دانی پر عبور حاصل ہو، اور فقہ کی کتابوں سے مسائل کو نکال سکے، اور عقائد کو کما حقہ سمجھ سکے، اور اس پر اس کی گہری نظر ہو، اور فرقہ باطلہ کے مقابل میں اپنے مذہب حقہ کو پیش کر سکے، اور ان کو مرعوب کر سکے، قائل کر دے، تو بلا شک و شبہ ایسا شخص عالم ہے، اور اس پر عالم ہونے کا، حقیقی عالم شریعت ہونے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے.